عبادت میں اضافہ فرما لیں، درود سارے صحبان بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی بلند صلوات پڑھنی چاہیے آل محمد پہ، مل کے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سادات کی یہ صف عزا بچھائی، میرا اللہ بارگاہ سرکار قائم میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ یہ دعا میں ہر منبر پہ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی ماتمی عزادار علیشن ولیش اللہ پڑھنے والے مومن یا مومنہ کو موت نہ آئے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا جو اس دور میں ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ دعا فرمائے کہ میرا اللہ زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، اس لیے مالک جتنی جلدی ہو سکے بھیج اس وارث کو جو پردہ غیبت میں وقت کا محمد بن کے تشریف فرما ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک صلوات سارے صحبان اور پڑھیں۔ اجازت سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرماؤں۔ دوستان گرامی، میرے پاس وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے، لیکن پریشان ہو کے آپ نے نہیں بیٹھنا، میں پریشان کرنے والا مولوی نہیں۔ ایک میسج ہے جو آپ تک کنوے کرنا ہے، وہ میسج آپ تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ پڑھنا چاہتا ہوں جو نئی نسلوں کے ذہن میں غلط فہمی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ مسئلہ آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے آپ کی دعا مل گئی، لیکن پہلے جملے سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا۔ متوجہ ہے نا؟ میں پہلا جملہ پڑھوں۔ انتہائی معزز چہرے، روحانی چہرے، پنجاتی چہرے، بزرگ چہرے آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ کی تائید سے پہلا جملہ پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں۔ دوستان گرامی، اللہ کی اس پوری کائنات میں جو ہستی آئینہ پروردگار ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ جنہیں سرکار سلامت رہے۔ جسے آئینے کا پتہ ہے اسے لطف اس جملے کا آئے گا، جو ہستی آئینہ پروردگار ہو کہ بلا آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں تصویر نظر آتی ہے، جس آئینے میں اللہ خود کو دیکھتا ہو اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگلا جملہ پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، بغیر تمہید کے میں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ ویسے بھی میرا ذاتی ایمان ہے، بندہ پڑھے آل محمد کے فضائل پھر تمہید کرے یہ زیر بھی نہیں دیتا، کیونکہ یہ ذکر آل محمد کا جو ہے یہ ورد کلندر کا ہے، اور کلندر کبریا فرمایا کرتے تھے ہر آنکھ او کتاب کے ذکر علی نشر، لعنت پر او کتاب و صحب کتاب کو کلندر فرماتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ میرے پہ سارے عبادت ہیں، بسم اللہ بفام بھائی۔ یا علیہ، یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے،
اگلا جملہ سمجھنا، میں اپنی منزل کی طرف سفر کروں۔ یہ وہ عظیم ترین پیغمبر ہے کہ جس نے 40 سال کافروں اور مشرکوں میں اپنا کردار منوا کر اس کی توحید کے ڈنکے بجوا دیے۔ کیونکہ شیعہ سنی بھائیوں، کافروں کے خدا رہتے تھے ہر وقت سامنے، کافروں کے خدا نظر آتے تھے۔ اب میں نے بندہ دیکھنا ہے جو میرے نبی کے فضائل پہ چپ رہتا ہے۔ کافروں کے خدا سامنے نظر آتے تھے، اس لیے میرا نبی ان کے خداؤں میں عیب نکالتا رہتا تھا۔ نبی اکثر کہتے تھے، کافروں تمہارے اس خدا میں یہ عیب ہے، فلاں خدا میں یہ عیب ہے، اس خدا میں یہ عیب ہے۔ میرا نبی ان کے خداؤں میں عیب نکالتا تھا کیونکہ ان کے خدا نظر آتے تھے۔ ویسے قبلہ آپس کی بات ہے، جب میرا نبی ان کے خداؤں میں عیب نکالتا تھا تو کوئی کافر تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمارے خدا تو نظر آتے ہیں اس لیے تو ان میں عیب نکال لیتا ہے، لیکن تیرا خدا تو نظر ہی نہیں آتا، تیرا خدا تو ہر وقت چھپا رہتا ہے، اس لیے کسی دن اسے بھی سامنے لا تو ہم تیرے خدا میں بھی معاذ اللہ عیب نکال دیں گے۔ بھائی کافر یہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن مجھے پاک منبر کی قسم چپ رہو تو مجھے دکھ رہے گا۔ کوئی کافر تو یہ کہہ سکتا تھا کہ کسی دن اپنے خدا کو بھی سامنے لا تو ہم اس میں بھی عیب نکال دیں گے، لیکن غازی کے علم کی قسم عرب کے غلیظ ترین معاشرے کے اندر بھی کسی بڑے سے بڑے کافر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے۔ کیوں جرت نہیں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ میرے نبی نے کردار ہی ایسا پیش کیا تھا کہ اگر جرت ہے تو پہلے موج میں عیب نکال کے دکھاؤ۔ آپ جیئے سرکار سلامت رہے، مالک زندگی دراز ہے۔ میرے نبی نے کردار ہی ایسا پیش کیا تھا کہ اگر جرت ہے تو پہلے موج میں عیب نکال کے دکھاؤ۔ میرے نبی نے 40 سال اپنے کردار سے منوا دیا کہ جب تم اس کے بھیجے ہوئے نمائندے میں عیب تلاش نہیں کر سکتے تو پھر خود اللہ کی ذات میں عیب تلاش کیسے کرو؟ لیکن شیعہ سنی بھائیو، آج اگر ملت مسلمہ سے ہمارا اختلاف ہے تو صرف اس بات کا متوجہ رہنا، آخریات میں بولنا یا بولنا آپ کی مرضی، میں نے منت کر کے آپ سے داد نہیں لینی، جو بزرگ بیٹھے خود فیصلہ کرو۔ میں منت کر کے داد تو تب لیتا اگر میں کسی کمی کا ذکر کر رہا ہوتا۔ شاہ جی میں تو ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جن سے بڑا کائنات میں سردار کوئی۔ آج ملت مسلمہ سے ہمارا اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ جس محمد میں کافر اور مشرکوں کو یہ عیب نظر نہیں آیا تھا، پھر مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کے اس محمد میں عیب نظر کیسے آ گئے؟ نہیں آپ چپ رہے یا بول پڑے، میرے پاس رکنے کا وقت نہیں۔ میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ کیمرے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ شاہ جی یہ بات کر کے بندے کو مکرنے کی گنجائش نہیں دیتے، کیونکہ یہ بات کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں اور جب تک ریکارڈنگ رہتی ہے بات محفوظ رہتی ہے۔ یہ ویڈیو کیمرے ویڈیو بنا لیتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو یہاں پہ بن رہی ہے، ایک ویڈیو وہاں پہ بن رہی ہے۔ میں وہاں کی ویڈیو میں ریکارڈ کروانے کے لیے جملے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیمرے یہ بھی بڑے ظالم ہیں، یہ بات کر کے بندے کو مکرنے نہیں دیتے۔ میں تو ہر منبر پہ ہر مجلس میں دعا مانگتا ہوں، مالک اگر یہ سیدھی سسٹم بننا ہی تھا تو کاش غدیر پہ بنا ہوتا۔ اگر یہ غدیر پہ ہوتے پھر آج منکر ولایت علی کو، علی کی ولایت منوانا آسان ہو جاتی، ہم دنیا کو دکھاتے اے علی کی ولایت کے منکر، آپ دیکھو مولا بننے والا کون ہے اور مبارکیں دینے والا کون۔ سارے اٹھا کے میرا جملہ سننا، جس نبی میں 40 سالوں میں کافروں کو عیب نظر نہیں آئے تھے، اس نبی میں مسلمانوں کو عیب نظر کیسے آ گئے؟ یہ فکر میں نے کیوں کہا ہے؟ کوئی ان پڑھ سمجھنا نبی کو معاذ اللہ یہ عیب نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا اگلی بات کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے، لیکن بابا جی یہ مولا کا ذکر میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ کسی مدرسے میں جا کے صدقے کی 2-4 روٹیاں کھا کے زاربا یاد روپوں کی گردانے پڑھ کے آ جائے، وہ بھی 4 بندوں کو اپنے سامنے بٹھا کے کہتے کہ جی معاذ اللہ ہمارے نبی امی تھے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے، ہمارے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب قبلہ ہمارا قصور یہ ہے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو نبی مدینہ العلم ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟
نہ یار زحمت فرمائے جسے مولا نے زبان عطا فرمائی. جو نبی مدینہ تو علم بھائی وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا. چلو اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوا مجمع میں اگلی تائید اس سے کروا لیتا. خدا کی قسم میں نے 5-6 جگہ پہ عشرہ محرم پڑھا. عشرہ محرم سے لے کے اس مجلس تک میری کوشش ہے میں شیعوں کے لیے تھوڑا پڑھ رہا ہوں, اپنے اہل اسلام بھائیوں کے لیے زیادہ پڑھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میری مجلس وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کی بھی نہیں سنتے. اس لیے اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوا میں اگلی تائید اس سے کروا لیتا ہوں. بندے کہتے جی حضور پڑھے لکھے نہیں تھے معاذ اللہ. میں کہتا ہوں کیا یہ نبیوں کے نبی کی حدیث نہیں؟ نبی فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ میں علم کا شہر. توجہ کرنا ہے کہ ایک بندے کی مجھے توجہ چاہیے. علی اس کا دروازہ ہے. اچھا بابا جی جب بندوں نے میرے نبی کی یہ حدیث پڑھی نا تو لوگوں نے ساتھ ٹانکے لگانے شروع کر دی. انہوں نے کہا اگر علی دروازہ ہے پھر فلاں شخص کھڑکی ہے. نہیں جڑے چھوٹو یہ فلاں شخص آپ نے خود ہی سمجھنا. میں بڑا مسکین آدمی ہوں, ایک تو منبر پہ باوضو کھڑا ہوا اور دوسرا جس کا نام لینے سے یہاں سزا ملتی ہے پھر اگلے جہان پتہ نہیں کیڑے پھاٹ کے لگنا پڑنا ہے. اس لیے میں نے کہا نام نہیں بتانا, لیکن بندوں نے میرے شجی نبی کی حدیث کے ساتھ ٹانکے لگا دیے. انہوں نے کہا اگر علی دروازہ ہے پھر فلاں شخص کھڑکی ہے, فلاں روشن دان ہے, فلاں چھت ہے. حالانکہ اس کملے ٹپر کو کون سمجھائے؟ اے شہروں کے دروازے ہوتے ہیں, چھتیں نہیں ہوتی. ہمدن متوجہ رہنا یار. شہروں کے لاہور شہر ہے, پاکستان کا دل شہر ہے, دروازے 12 ہے. لاہور کے دروازے 12 ہے. اس کا مطلب ہے شہروں کے دروازے ہوتے ہیں, چھتیں نہیں ہوتی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے ڈر نہ بنا کہ دیوار ہی گر پڑے. آئے ہائے بہت شکریہ سر, مالک زندگی دراز. اتنے ڈر نہ بنا کہ دیوار ہی گر پڑے. لہذا شیعہ سنی بھائیوں گھر جا کے سوچنا, صرف 2 دلیلیں سنو. میں زین بھائی کو منبر دوں, یوں سمجھیے کہ میرے بعد بھی میں نے ہی پڑھنا ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے, مالک ان کی زندگی دراز فرمائے, لیکن 2-3 دلیلیں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا. گھر جا کے سوچنا جس شہر علم کا دروازہ علی ہو, اوہ وہ شہر علم پڑھا لکھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا قبلہ بابا جی پھر میں نے اس مکتبہ فکر کے لوگوں سے پوچھا. میں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے؟ سناؤں وہ دلیل جو بندوں نے دی. جو علی کی دہلیز سے دور ہو پھر دلیلیں بھی ایسی ہی دیتا ہے. میں نے اسے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ ہم نے حضور کو مکے یا مدینے کے کسی سکول میں پڑھتا ہوا نہیں دیکھا. حضور مکے یا مدینے کے کسی سکول میں پڑھنے نہیں گئے. یہ وہ بندہ دلیل دے رہا ہے جو حضور کو معاذ اللہ ان پڑھ کہتا ہے. یہی مسئلہ جو میں نے بیان کرنا. اس نے کہا جی ہمارے نبی نے نہ کسی استاد سے کوئی فن سیکھا ہے اور نہ نبی مکے یا مدینے کے کسی سکول میں پڑھنے گئے. قبلہ میں یہاں پہ آیا مجلس پڑھنے کے لیے. مرشد شبیر شاہ جی نے مجھے مجلس کے لیے بلایا. انہوں نے 18 سفر کا اشتہار چھپوایا اس مجلس اور اشتہار چھپوا کے اشتہار لگا دیا دیوار پہ. میں اتنا آسان کر کے پڑھوں گا کہ جو بندہ کبھی کبھی بھی مجلس میں آتا ہے نا اسے بھی میری بات سمجھ آئے. انہوں نے اشتہار لگا دیا دیوار پہ اور اشتہار میں انہوں نے میرا نام لکھا. انہوں نے اشتہار میں لکھا کہ 18 سفر کے دن ہمارے پاس مولانا شرافت حسین بٹ صاحب پڑھیں گے. شاہ جی انہوں نے شبیر شاہ جی نے اشتہار چھپوا کے لگا دیا دیوار پہ. ابھی دیوار پہ اشتہار لگا ہی تھا یا ادھر سے ایک بندہ آ گیا, اس نے اشتہار میں میرا نام پڑھا. میرا نام پڑھنے کے بعد وہ شبیر شاہ جی کے پاس آئے. آگے کہنے لگا شاہ جی ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے سید ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی آپ اس ان پڑھ مولوی کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ اس ان پڑھ کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اب شبیر شاہ جی نے اس سے پوچھ رہا کہ جناب آپ جو ہمارے مولوی صاحب کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس بندے نے کہا جی نہیں جانتا نہیں.
لیکن میں نے صرف اشتہار میں اس کا نام پڑھا. نام پڑھ کے میں اس علاقے کے ہر سکول میں گیا, گجرانوالہ کے ہر سکول میں گیا, اور میں نے ہر سکول والے سے جا کے پوچھا کیا یہ مولانا شرافت بٹ آپ کے پاس کبھی پڑھنے آیا تھا؟ اس نے کہا شبیر شاہ جی مجھے ہر سکول والے نے یہ جواب دیا ہے کہ جی نہیں, اس نام کا بندہ تو ہمارے پاس کبھی پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا. تو پھر شبیر شاہ جی سے اس نے کہا یہ ان پڑھ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب فطرت کہتے شبیر شاہ جی اتنا ضرور کہیں گے جناب ان پڑھ وہ نہیں آپ جاہل ہیں, ان پڑھ وہ نہیں تو جاہل ہے, کیونکہ وہ کوئی گجرانوالہ شہر کا ہے جو تو گجرانوالہ کے سکولوں سے پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آپ سادوں کے. اب اگر اس کی پڑھائی پوچھنی ہے تو جا کے سادوکی کے سکولوں سے پوچھ, اب اگر اس کا علم پوچھنا ہے تو جا کے سادوکی کے سکولوں سے پوچھ جہاں سے وہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی کا علم پوچھنا ہو پھر وہاں سے پوچھا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو. اگر کسی کا نالج پوچھنا ہو تو اس جگہ سے پوچھا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو. دن رات میرے نبی کو مکے مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا ہوا دیکھ کر ان پڑھ سمجھنے والے جاہلوں, میرا نبی کوئی مکے یا مدینے کا ہے جو تم مکے مدینے کے سکولوں سے پوچھ رہے؟ اور اگر میرے نبی کا علم پوچھنا ہے پھر وہاں سے پوچھ جہاں سے یہ نبی آیا تھا. مالک زندگی دراز فرمائے آپ سب. جی بہت شکریہ بھائی. وہاں سے پوچھ جہاں سے یہ نبی آیا. میرا نبی آیا تھا عرش سے, اب اللہ سے جا کے پوچھ اس نے پڑھا کے بھیجا تھا یا ایسا ہی بھیج دیا تھا. لیکن آج جس بندے کو اپنے پنڈ میں بھی کوئی نہیں پوچھتا, اس نے بھی اپنی کتابوں میں قبلہ لکھا ہوا اور چوکوں میں بچوں کو کھڑے کر کے کہتا جی ہمارے نبی کو جبریل فرشتہ آ کے پڑھاتا تھا. نہیں چپ رہو گے غلط فہمی بڑھ جائے گی, کسی بندے کو شک ہو. ابھی بخاری شریف ممبر پہ لے آیا, اس میں باب وحی کھولو, اگر یہ سطریں نہ ہو میں آپ کا مجرم بن جاؤں. جی جبریل نے آ کے پڑھایا, اوپر سے روایتیں لکھی کہ جی نبی غار حرا میں تھے, جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ. نبی نے کہا انا بیکاری ہے, میں پڑھا لکھا نہیں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. جی جبریل نے پڑھایا, لیکن بلا فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. جو بندے کہتے ہیں نا معاذ اللہ میرے نبی کو جبریل نے پڑھایا, اس بندے کو میری دعوت فکر ہے وہ بندہ گھر جا کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے تو کہتا ہے جبریل نے نبی کو پڑھایا. میں کہتا ہوں مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو پوچھنا کہ اس جبریل کو کس نے پڑھایا تھا. نہیں چپ رہو گے غلط فہمی بڑھ جائے گی. پوچھو علماء سے اس جبریل کو کس نے پڑھایا تھا. شیعہ سنی بھائیوں گھر جا کے کتابیں پڑھنا, کتابیں کہتے جبریل کو پڑھانے والے سید ہیں, جبریل کو پڑھانے والے آل محمد ہے, جبریل کو اللہ کا تعارف کروانے والے آل محمد ہے. جس بندے کو شک ہے میں روایت پڑھتا ہوں گھر جا کے تصدیق کرنا. علماء فرماتے ہیں جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا تو اللہ نے جبریل سے پوچھا اے جبریل من انتا ومن انا, تو کون ہے اور میں کون ہوں, تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل نے دیکھا کہ پروردگار انتا انتا وانا انا, تو ہے میں ہوں, تو ہے میں ہوں. کتابیں کہتی ہیں ابھی یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے تو میں کر رہا تھا. کیا علی بادشاہ آگے بڑھے, علی نے جبریل کا پار پکڑ کے جھٹک سے کہا دیکھنا میری طرف یا. علی نے جبریل کا بازو پکڑ کے جھٹک کے کہا اے جبریل ہوش کر, بارگاہ احدیت میں تو میں نہیں چلتی, اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں چلتی. اس لیے گردن جھکا کے کہے انت ربی الجلیل وانا عبدو کا ذلیل. گردن جھکا کے کہے تو میرا عزت والا رب ہے, میں تیرا ذلیل حقیر بندہ ہوں. اب کتابیں کہتے ہیں ادھر علی نے جبریل کو یہ سبق دیا, ادھر اللہ کی آواز آئی جبریل تیرے جواب کے بھی صدقے, تیرے استاد کے بھی صدقے. سلامت رہے سرکار, مالک زندگی دراز. تھک تو نہیں گئے سرکار. جبریل نے انہیں نہیں پڑھایا بلکہ انہوں نے جبریل کو پڑھایا. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں. چلو ایک لفظ کہتا ہوں جبریل کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ بھی ہے یا نہیں. توحید کا تعارف فرشتوں کو انہوں نے کروایا, فرشتوں کو انہوں نے پڑھایا. تیرے چوتھے امام سرکار زین العابدین علیہ السلام
مل کے صلوات بھیج دیں سارے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے چوتھے امام نے ملک الموت کو جھڑک نہیں دیا تھا کہ چل واپس کر کے آ۔ میں آپ کو یہ منظر دکھانے لگا ہوں کہ فرشتوں کو آل محمد نے پڑھایا ہے۔ چلے ایک دلیل اور دے دیتا ہوں، بندے کہتے جی جبریل نے آ کے نبی کو پڑھایا۔ قبلہ فرشتوں کو پڑھانے والے کون ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو دے کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ نہیں اگر تھک گئے ہیں تو میں 2 جملے مصاحب کے پڑھ دیتا، صرف 4-5 منٹ کی زحمت ہو۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں۔ فرشتوں نے کہا مالک تو علی کل شیء قدیر، تو جسے چاہے بنا سکتا، لیکن مالک ذرا سوچ تو صحیح، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا، جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، جو زمین پہ لڑائی جھگڑے کرے گا۔ مالک اگر تو نے خلیفہ بنانا ہی پھر ہمیں بنا، ہم تیرے معصوم فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بات فرشتے بھی جانتے تھے کہ خلیفہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ چلو سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، میں بڑی جلدی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تیرے معصوم فرشتے ہیں، ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں۔ مالک اگر بنانا ہے خلیفہ تو ہمیں بنا۔ اللہ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا اگر یہ بات ہے پھر میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لے لیتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مالک کیسا امتحان؟ اللہ نے کہا آم بے ہونی بے آسماء ہاؤلائے ان کنتم صادقین۔ اللہ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ذرا یہ نام تو بتاؤ کہ یہ نام کن کے ہیں۔ آئے ہائے مجھے یہ نام بتاؤ، یہ نام کن کے؟ فرشتوں نے کہا مالک ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا۔ اچھا اور آسان کر دوں، جتنے بزرگ بیٹھے تائید فرمانا، یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے سکولوں میں بابا جی پڑھتے ہیں نا، جو بچے پریپ نرسری میں پی جی میں پڑھتے ہیں، انہیں پڑھانے کے لیے اساتذہ اکرام ڈائریکٹ تحریریں نہیں پڑھاتے، بولو ایسا ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹے بچے جو پہلی کچی پکی کلاسوں میں پی جی نرسری میں ہوتے ہیں، انہیں پڑھانے کے لیے سکولوں میں ڈائریکٹ تحریریں نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ ان کا شعور ابھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے ایک طرف تحریر ہوتی ہے، دوسری طرف تصویر ہوتی ہے۔ اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں لبنانی عوام سے خطاب کر رہا ہوں۔ یار جو پڑھے لکھے حضرات ہو، آپ نے یہ باتیں دیکھی بھی ہوئی ہیں، پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ بابا جی ایک طرف تحریر ہوتی ہے، دوسری طرف تصویر۔ فار ایگزامپل ایک طرف لکھا ہوتا ہے الف، دوسری طرف انار کا فوٹو بنا ہوتا ہے۔ الف انار بچے تو سمجھ نہیں آئے گا جب تک انار کی فوٹو نہیں دکھاؤ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ انار الف انار سمجھتا پاتا ہے جب آگے انار کی فوٹو بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بچے کو پڑھانے کے لیے ایک طرف تصویر ہوتی ہے، دوسری طرف تحریر ہوتی ہے۔ گھر جا کے قاعدہ پڑھ کے دیکھ لینا، کتابیں کہتی ہیں قاعدے کے آگے جہاں الف لکھا ہوتا ہے، الف کے آگے انار بنا ہوا ہوتا ہے، پے کے آگے بکری بنی ہوئی ہوتی ہے، پے کے آگے پنکھا بنا ہوا ہوتا ہے، کے آگے تختی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس بندے نے نہیں بولنا میں اسے پورا قاعدہ بھی پڑھ کے سنا دوں تو وہ نہیں بولے گا، لیکن قبلہ یہ کچی پکی کی باتیں ہیں کہ ایک طرف تحریر ہوتی ہے، دوسری طرف تصویر ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں اللہ نے فرشتوں کا پہلی کا امتحان لینے کے لیے فرشتوں کے سامنے چند تصویریں رکھ کے کہا آپ بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ تصویریں سامنے رکھ کے اللہ نے کہا آپ بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ جب کہا نہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے فرشتوں کی گردنیں جھک گئی، انہوں نے گردن جھکا کے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے۔ مالک ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے کون کیا ہے۔ جب کہنا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سر اٹھانا آواز قدرت یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو انہیں پڑھا یہ نام کن کے ہے، تو انہیں پڑھا یہ نام کن کے ہے۔ اب کتابیں یہ کہتی ہیں آدم استاد بن کے پڑھا رہا تھا، فرشتے شاگرد بن کے پڑھ رہے تھے۔ آدم استاد بن کے پڑھا رہا تھا، فرشتے شاگرد بن کے پڑھ رہے تھے۔ مجھے اس پاک منبر کی قسم یہ روایتیں دعوت فکر ہے، یہ آیتیں ان بندوں کے لیے دعوت فکر ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ روایتیں لکھ دی کہ جی معاذ اللہ نبی غار میں ہوتے تھے تو فرشتہ آ کے پڑھاتا تھا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو تمہیں غیرت نہیں آتی جو فرشتے آدم کے
شاگرد ہو وہ خاتم کے استاد کیسے بن سکتے؟ جو آدم کے شاگرد ہو وہ خاتم کے استاد نہیں ہوتے۔ یا تو یہ ثابت کرو کہ جب آدم پڑھا رہا تھا تو جبریل چھٹی پہ تھا، اگر جبریل فرشتوں میں آخری بات، اگر جبریل فرشتوں میں شامل تھا پھر ماننا پڑے گا یہ شاگرد ہیں آدم کے، خاتم کے استاد نے۔ لیکن تیرے چوتھے امام نے ملک الموت کو جھڑک دیا، فرشتوں کو انہوں نے توحید کا تعارف کروایا، انہوں نے پڑھایا انہیں۔ چوتھے امام نے ملک الموت سے کہا چل روح واپس کر کے آ، جس بندے کو یہ واقعہ یاد ہے وہ توحید کرے۔ قبلہ امام نے کہا روح واپس کر، اس نے فوراً کر دی، اور ایک دفعہ بھی نہیں کہا اچھا مولا میں اللہ سے پوچھ لوں۔ نہیں، میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، مائک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا میں ساری زندگی کے لیے مسجد چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے کہ اسرائیل نے کہا اچھا مولا میں اللہ سے پوچھوں۔ اور یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے ممبر پہ مذہب چھوڑنا، باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ ہم باپ چھوڑ سکتے ہیں، علی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے پوری ذمہ داری سے کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین سرکار نے کہا کس کے حکم سے تو نے روح قبض کی؟ اس نے کہا مولا اللہ کے حکم سے۔ امام نے فرمایا جا واپس کر کے آ۔ اب شاہ جی کم از کم آفیشلی اسرائیل کو یہ فکرہ تو کہنا چاہیے تھا کہ اچھا مولا میں اللہ سے پوچھ لوں، لیکن اس نے یہ جملہ نہیں کہا، فوراً روح واپس کر دی۔ کیوں جملہ نہیں کہا؟ صرف اس لیے اسے پتا تھا اللہ کا ارادہ یہ ہے، اسے پتا تھا اللہ کی مشیت یہ ہے، اسے پتا تھا اللہ کی مرضیوں کے مالک یہ ہے۔ اگر ان کی نہیں مانوں گا پھر انہیں چھوڑ کے خدا کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ آدھے منٹ کی بات اور میرا فضائل مکمل، اجازت ہے؟ یہی جبریل ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑا، متوجہ رہنا میری ساری تقریر ایک طرف، یہ آخری جملہ ایک طرف۔ آپ کو پتہ ہے خطیب آخری جملے جو اچھے ہوتے ہیں وہ آخر میں پڑھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ میری طرف متوجہ رہے میرے بھائی آگئے، آخری جملہ آخری سطریں پڑھنے لگے۔ نبی مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرماتے، بابا جی میری طرف دیکھیے گا اور دعا کی، بسم اللہ۔ نبی مسجد نبوی کے ممبر پہ تھے، یہ جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا، نبی سر پہ امامہ باندھ رہے تھے، جبریل کھڑا ہوا تھا، دیکھو گے تو لطف آئے گا۔ نبی سامنے اور جبریل میرے نبی کے سامنے کھڑا ہوا، یا کھڑے کھڑے اس کے ذہن میں خیال آیا اگر میں نہ ہوتا تو یہ وحی کون لاتا؟ نہیں، اگر یہ بات پہلے سنی ہو تو چپ رہنا، وگرنہ گلفان بھائی تک جو بندے آخر میں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، ایک ایک ماتمی کی مجھے تائید چاہیے۔ نبی کے سامنے جبریل کھڑا تھا، کیا سوچا اگر میں نہ ہوتا تو یہ وحی کون لاتا؟ ادھر اس کے ذہن میں خیال آیا یا ادھر حسنین کے پاک نانا مسکرا کے کہا جبریل کیا سوچ رہا ہے؟ بدن کانپا فرشتوں کے سردار کا، اتنی جلدی میں پڑھتا نہیں جتنی جلدی کر رہا ہوں، بدن کانپا فرشتوں کے سردار کا، کانپ کے کہتا ہے مولا میں جو بھی سوچ رہا تھا آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جو سوچ رہا تھا وہ گستاخی کی نیت سے نہیں سوچ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا مجھے پتہ ہے اگر تو گستاخی کی نیت سے سوچتا تو یہی پہ جل کے مر نہ جاتا۔ نبی نے فرمایا لوگوں کو پتہ چلے اس لیے اپنی زبان سے بتا تو سوچ کیا رہا تھا، بالکل نہیں سچ رہے جو بندے محنت سننے کے آتی۔ نبی نے فرمایا پتہ سوچ کیا رہا تھا؟ جبریل کانپ کے کہتا مولا میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ وحی کون لاتا؟ جب کہنا میں نہ ہوتا تو وحی کون لاتا؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا جبریل تو جو وحی لانے پہ اتنا فخر کر رہا ہے کیا تو جانتا ہے کہ تجھے یہ وحی دیتا کون ہے؟ آخری آدمی تک متوجہ رہنا، کیا تو جانتا ہے تجھے یہ وحی دیتا کون ہے؟ جبریل دیکھ کے کہتا نہیں مولا آپ تو جانتے، میری آخری حد کا نام سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ مولا سدرۃ المنتہا سے آگے ایک بہت بڑا نوری قبہ ہے، اس نوری قبے کے سامنے ایک بہت بڑا نوری پردہ لٹکا ہوا ہے، مولا اس پردے کے پیچھے سے جو آواز آتی ہے
جبریل کہہ رہا تھا اس پردے کے پیچھے سے جو آواز آتی ہے وہی آواز میں وحی کی صورت میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا جبریل تو جو اتنے سالوں سے میرے پاس وحی لے کر آ رہا ہے کیا تو نے کبھی اس پردے کے اندر جھانک کے دیکھا ہے؟ جبریل دیکھ کے کہتا نہیں مولا، کیونکہ مجھے حکم نہیں، اگر میں اس پردے کو ہاتھ بھی لگاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اللہ کرے یہ جملہ آپ سمجھ جائیں، اگر ہاتھ بھی لگاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ مسکرا کے نبی فرماتے ہیں جبریل پھر آج نہیں جلے گا، آج نہیں جلے گا، آج میری اجازت ہے، آج میں کہہ رہا ہوں آج نہیں جلے گا۔ جا اس پردے کے اندر جھانک کے آ جہاں سے تو وحی لاتا ہے۔ اب حکم نبیوں کے سردار کا تھا، پیغمبر نے حکم دیا فرشتہ جبریل پلک چھپکنے سے پہلے اس پردے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ کتاب والا لکھتا ہے جبریل نے جلدی سے پردہ ہٹا کے پردے کے اندر دیکھا، جبریل کو کچھ نظر آیا، دیکھ کے حیران ہو کے واپس آیا۔ واپس آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے کبھی نبی کو دیکھتا ہے کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی نبی کو دیکھتا ہے کبھی علی کو۔ ابھی یہ حیران ہو کے دیکھ ہی رہا تھا جب پیغمبر کی آواز آئی جبریل کیا ہوا؟ حیران ہو کے علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے سرکار یہ ہوا، سرکار یہ ہوا، مولا یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی۔ اب جس کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت کا تخت لازوال ہے، مولا یہاں بھی علی وہاں بھی علی، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا اگر یہاں بھی علی ہے وہاں بھی، پھر میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ نبی نے فرمایا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے تو پھر اللہ نے درمیان میں وحی لانے کے لیے مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آواز پیغمبر آئی جبریل خاموش، تیری ضرورت ہی نہیں تھی کہ تو اللہ کی آواز کو سن کے برداشت کر لیتا، تیری ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ احسان علی کا ہے کہ علی اذن اللہ بن کے ادھر سے سن لیتا ہے، لسان اللہ بن کے تجھے بتا دیتا ہے۔ یہ احسان علی کا ہے کہ وہ اذن اللہ بن کے سنتا ہے، لسان اللہ بن کے تجھے بتاتا ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیوں اتنی شان کا مالک علی، بیٹی بازاروں میں رہو، آباد رہو آباد رہو، اللہ تمہارا ہے کہنا قبول فرما لے۔ میں فضائل پہ منبر چھوڑ دیتا لیکن اس جگہ میری تیسری حاضری ہے، پہلے 2 دفعہ جب بھی آئے ہوں مصاحب نہیں پڑھ سکتا، اس لیے 2 سطریں اس بہن اور بھائی کے دکھ پڑھنا چاہتا ہوں جنہیں امت نے رلا رلا کے ذبح کر دیا۔ میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، میری دعا ہے غازی کے پہرے میں آؤ، غازی کے پہرے میں جاؤ۔ ان کے حصے کے بھی ایک سطر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بازار سنا ہے میرے بھائیوں سے، میں آپ کو اس وقت کے مصاحب سنانا چاہتا ہوں جب سیدوں کو رہائی ملی تھی۔ 2 دن بعد چہلم میں نا غریب کربلا کا، تو میری ماں بہنوں تم خوش نصیب ہو جو غریب کا چہلم اپنے وطن پہ بیٹھ کے منا رہی ہو۔ کتنی غریب ہے زہرا کی بیٹی جو پرسہ لینے کے لیے خود آتی، جو ویر کا چہلم منانے کے لیے جگہ جگہ پہ پرسہ لینے جاتی۔ اس لیے ہائے ضرور کرنا، کتابیں کہتی ہے سال سید قید میں رہے، سال کے بعد ایک دن دروغہ زندان آ کے کہتا ہے سجاد تجھے حاکم شام یزید اپنے دربار میں بلایا۔ اللہ اس ملعون پہ لعنت کرے، یہ غلام زادہ ہو کے خود امام کو اپنے دربار میں بلا رہا تھا، لیکن جب سپاہی نے آ کے کہا نا یزید تجھے دربار میں بلا رہے، جھولی پھیلا کے جملہ سنا، ہو سکتا ہے اس سے آگے مجھے پڑھنا ہی نہ پڑے۔ اس سپاہی نے آ کے کہا سجاد یزید تجھے دربار میں بلا رہے، دیکھنا میری طرف جس نے ہائے کرنا ہے۔ کتابیں کہتی ادھر سید سجاد مولا چلنے لگے، یا اللہ جانے پتہ نہیں کتنی ڈری ہوئی تھی علی کی بیٹی، ادھر امام کے 2 قدم اٹھے، علی کی بیٹی تڑپ گئی، آسمان کو دیکھ کے کہتی ہے پروردگار یہ میرا آخری سہارا ہے، اجرکم اللہ، میرے سجاد کی خیر کرنا۔ میرا اللہ جانتا ہے جب تک تیرا بیمار امام واپس نہیں آیا نا، علی جیسے بادشاہ کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے روتی رہے۔ ایک جملے تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، میرا ایمان ہے تو اتنا روئے گا جتنا شہزادیاں چاہیں گے۔ جب تک امام واپس نہیں آئے علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام واپس آئے،
بی بی جلدی سے بیمار بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے سجاد میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، سجاد مجھے جلدی بتا یزید نے تجھے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ جو ماتمیوں حلقے کے ان کے لیے اگلا جملہ ہے، جب کہنا کیوں بلایا تھا تجھے دربار میں؟ سید سجاد کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، رو کے میرا بیمار امام کہتا ہے پھپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ نہیں سید غیر سید میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، جو نہیں رو سکا میں اس بندے سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کوئی قیدی قید سے رہا ہونے لگے وہ خوش ہوتا ہے یا آنسو بہاتا ہے؟ قبلہ قیدی رہا ہوتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا؟ مجھے اس پاک منبر کی قسم کائنات کا کوئی وکھرا قیدی ہے سجاد جو قید ہوتے بھی رو رہا تھا، رہا ہوتے ہوئے بھی رو رہا تھا۔ رو رو کے امام کہہ رہا تھا ظالم تو نے میرا رہنے ہی کون دیا ہے؟ مجھے بتا میں پھپھیاں لے کے کہاں جاؤں گا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں گا؟ بس آخری فکروں کے قریب آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں میرے حصے کی عبادت پوری ہو چکی، لیکن عبادت میں اضافے کے لیے ایک دو سطرے اور پڑھتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم آواز آئی پھپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ ماں بہنوں اس جملے پہ آپ ہائے کرنا، جب کہنا اماں ہم رہا ہو گئے، علی کی بیٹی فرماتی ہے سجاد پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ یاد رکھنا 4 امام ایسے ہیں جنہوں نے بی بی عالیہ کی مرضی کے بغیر پوری زندگی کبھی کچھ نہیں کی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مرضی کے بغیر نہ امام حسن علیہ السلام نے کچھ کیا، نہ امام حسین نے، نہ سرکار زین العابدین، نہ محمد باقر نے، پورے 4 امام جس بی بی کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ جو اب تک نہیں رو سکا اسے دعوت ہے جھولی پھیلا ہے۔ جب جانا پھپھی رہا ہو گئے، آواز آئی سجاد پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ تڑپا سید سجاد رو کے کہتا پھپھی میں نے اس ظالم سے صرف اتنا کہا ہے جب تک میں اپنی پھپھی زینب سے مشورہ نہ کر لوں میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ رونے کا جملہ ہے جس پہ ماتم سباب ہے۔ جب کہنا پھپھی سے مشورہ نہ کر لوں، سید سجاد کا یہ کہنا تھا یا علی کی بیٹی کی نظر ایک ایک مستور کے چہرے پہ پڑی۔ سنو کہ جملہ ماتمیوں، ایک ایک بی بی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے نا علی کی بیٹی رو کے کہتے ہیں سجاد اس ظالم سے کہے تو نے ہمارے وارثوں کو قتل کیا ہے لیکن آج تک ہمیں رونے کسی نے نہیں دیا، پہلے کوئی علیحدہ مکان دے، میں اپنے مظلوم ویر کی مجلس کرنا چاہتی ہوں، تو اتنا روئے گا جتنا شہزادی چاہے گی۔ عزادارو علیحدہ مکان میں بیٹھ کے حسین کی بہن نے ویر کی مجلس پڑھنی شروع کی۔ مجھے اجازت دو میں وہ جملہ پڑھوں جو حسین کی بہن نے خود مجلس میں پہلی سطر پڑی تھی۔ کتابیں کہتے بی بی علیحدہ مکان میں بیٹھ گئی، سامنے شام کی عورتیں کھڑی تھی۔ علی کی بیٹی نے شام کی عورتوں کو دیکھ کے کہا اے شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال یاد رہے گا جب میں تمہاری مہمان بن کر آئی تھی، تمہاری جھولیوں میں بھی پتھر تھے، تمہارے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے۔ بی بی فرماتی ہے رش اتنا زیادہ تھا کہ مجھ زینب کو پتھر مارتے ہوئے تمہارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ عزادارو اتنی بات کہہ کے علی کی بیٹی چیخے مار کر روئی ہے، رو کے کہتی ہو بیویوں اگر آپ بھی کسی بی بی کے دل میں مجھ زینب کو پتھر مارنے کی حسرت باقی رہ گئی ہو، جاؤ شام میں نہ پتھر ختم ہوئے ہیں نہ میں زینب واپس گئی ہوں، جاؤ پتھر لے آؤ ہمارے سار حاضر ہے۔ آباد رہو آباد رہو، اللہ تیرا رونا قبول فرما لے، اس غم کے سوا تجھے مولا کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ کتابیں کہتی ابھی بی بی مظلوم بھائی کی مجلس پڑھ رہی تھی، یہ وہ سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اور اس بندے کے لیے اگلی سطر ہے جس کے دل کے مکان پہ علموں والے غازی کا علم ہے، جو غازی کے مرید بیٹھو ہائے کرنا۔ بی بی اپنے بھائی کی مجلس کر رہی تھی یا شہیدوں کے سارانہ شروع ہوئے، سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کا سارا آیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی۔ علی کی بیٹی کی نظر پڑی، بی بی دیکھ کے فرماتی ہے بھائی حبیب تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن علی کی بیٹی شرمندہ ہے، تو ایسے وقت میں مہمان بنا جب میں زینب تجھے پانی بھی نہ پلا سکوں۔ عزادارو حبیب کے بعد ہور کے بعد جون کے بعد زہیر ابن کین،
ایک ایک سر آتا گیا، علی کی بیٹی ماتم کرتی رہی، جو بے اولاد اس جملے پہ ہائے کرنا، شہیدوں کے سر آ رہے تھے، علی کی بیٹی ماتم کر رہی تھی، یا اتنی دیر میں میری ماں بہنوں ایک کشت میں رکھے ہوئے ادھر سے دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے سر آئے، جن میں سے ایک کا نام مون تھا، دوسرے کا نام محمد تھا۔ راوی کہتے جیسے بیبیوں نے اون محمد کے سروں کو آتے دیکھا، ہر بیوی دوڑ کے علی کی بیٹی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے شہزادی تیرے بچوں کا بڑا ارمان ہے، تیرے اون کا بڑا ارمان ہے، تیرے محمد کا بڑا ارمان ہے، پتھر دل کا میں ضامن نہیں، میرے سر پہ قرآن رکھو، غلط پڑھوں، شہزادی شفاعت نہ کرے۔ جب بیبیوں نے کہا نا تیرے بچوں کا بڑا ارمان ہے، علی کی بیٹی تڑپ کے 3 قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی ہے بیبیوں خبردار، مجھے بچوں کا پرسہ نہ دو، اگر پرسہ دینا ہے پھر اس غریب کا پرسہ دو جس کی لاش میں بے کفن چھوڑ آئی تھی، اور مجھے اس کا پرسہ دو جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا۔ عزاداروں سر آتے تھے، بی بی روتی گئی، آخری سفر ادھر علی اکبر کا سر آیا، ہر بی بی نے اکبر کی زیارت کر کے کہا واہ محمد، آدھے منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ دو۔ قاسم کا سر آیا، آواز آئی واہ علیہ۔ عباس مولا کا سر آیا، تیرے ذہن میں ہوگا آواز آئی ہوگی واہ عباس، میں غلط پڑھوں بی بی شفاعت نہ کرے۔ جب غازی کا سر آیا نا شجی، نہ کسی نے باب علی کو یاد کیا، نہ کسی بی بی نے نانے محمد کو یاد کیا۔ اللہ جانے کتنا مان تھا سید زادیوں کو غازی پہ۔ ادھر غازی کے سر پہ نظر پڑی، ہر بی بی کی آواز آئی واہ حجاب، ہائے غازی میری چادر، ہائے غازی میرا پردہ۔ غازی کا سر آیا نا جب، ایک کشت میں عباس مولا کا سر تھا، دیکھنا مل کر کشت میں عباس مولا کا سر، اوپر سفید رنگ کا ایک رومال پڑا ہوا تھا۔ کتابیں والے کہتے ہیں جب غازی مولا کا سر قریب آیا نا، علی کی بیٹی شہزادی عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے 32 سال کے ویر عباس کے چہرے سے وہ رومال ہٹایا۔ اللہ کرے تو اس فکرے پہ ہائے ضرور کر لو۔ میں آخری سطر پڑھ رہا ہوں، جو نہیں رو سکا وہ جھولی پھیلا لو۔ یہ مہر ہے اس فکرے پہ حسین بادشاہ کی بہن کی۔ غازی کا باوجی سار آیا، علی کی بیٹی نے رومال ہٹایا جس پہ عباس کے خون کے نشان تھے۔ رومال ہٹا کے نا بی بی زینب نے 32 سال کے غیرت مند ویر کا سر جھولی میں لیا۔ بڑا کوئی نواب آدمی ہوگا وہ بندہ جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے، لیکن جو غریبوں کو رونے آئے ہو رو نہ سکے تو ہائے کرنا۔ 32 سال کے غیرت مند ویر کا سر بی بی نے رومال ہٹا کے اپنی گود میں لیا۔ اب یہ میرے فکرے نہیں، علامہ رشید ترابی فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے قیامت کا منظر تھا جب تک غازی کا سر دشت میں رہا، عباس کی آنکھیں کھلی رہی، جیسے ہی بہن کی گود میں آیا غازی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ادھر غازی کی آنکھیں بند ہوئی، علی کی بیٹی تڑپی، رو کے کہتی ہے غازی ویر آنکھیں بند نہ کر، غازی آنکھیں بند نہ کر، ماتم کرنا اس جملے پہ، غازی آنکھیں کھول، میں وعدہ کرتی ہوں تجھے بازوؤں کے نیل نہیں دکھاؤں گی، غازی میں تجھے تازیانوں کے زخم نہیں دکھاؤں گی، غازی میں تجھے اپنا زخمی سار نہیں دکھاؤں گی، ویر ایک دفعہ آنکھیں کھول، مجھے پہچان کر بتا کیا میں وہی زینب ہوں جو تیرے آسرے پہ کربلا آئی تھی؟ غازی تیرے بعد تیری بہنیں رول گئی، غازی تیرے بعد تیری زینب اجڑ گئی، غازی تیرے بعد تیری بہنوں کو مسلمانوں نے بڑا مارا۔